کرام، دوستوں اور بزرگوں، مضمون بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے۔ ایسا مسلمان جو واقعتاً دل سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ گناہ میری دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں اور مجھے ہر حال میں ان سے اپنی جان چھڑانی ہے، لیکن نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ماحول اور معاشرے کے برے اثرات کی وجہ سے وہ بیچارہ چھوڑ نہیں پاتا، کئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بہت ساری ایسی تدبیریں، ایسے علاج، ایسے نسخے اور ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں وہ اعمال اختیار کر لے، ایک نمبر جیسے دوائی ایک نمبر ہو تو کام کرتی ہے، 2 نمبر ہو ظاہر بات ہے، 3 نمبر ہو، 4 نمبر ہو تو وہ کام نہیں کرتی ہے۔ یہی حال ان اعمال کا، صحیح طریقے سے جیسے حق ہے ان کو اختیار کرنے کا اختیار کر لے تو اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور یہ گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں، بالکل ہی اندر سے تقاضا ہی ختم ہو جائے، یہ نہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا مقصود ہے اور نہ ممکن۔ اسی تقاضے کی برکت سے انسان کو فرشتوں سے بھی اوپر والا مقام نصیب ہوا۔ یہ جو تقوی والا مقام ہے نا، یہ فرشتوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ کوئی فرشتہ اگر چاہے بھی کہ میں متقی اور پرہیزگار بن جاؤں تو فرشتے کو تقوی والا مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی دار و مدار تقاضے کے اوپر، اندر گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کی خواہش ہو اور چاہت ہو اور شوق ہو، پھر بندہ اللہ پاک سے ڈر کر اس تقاضے کو دبا کر کے اپنے آپ کو جب گناہ سے بچا لیتا ہے تو اس کو تقوی والا مقام نصیب ہوتا ہے۔ فرشتے بیچارے بھی گناہ کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اس سے محروم ہے۔ مولانا رومی کا شعر ہے، شہوت دنیا مثال گل خن است، یہ جو گناہوں کی شہوت اور خواہش اندر اللہ نے رکھی ہے نا، یہ اس کو ایندھن سمجھو، ایندھن کہ ازو حمام تقوی روشن ہے، یہ ایندھن جلتا ہے تو تقوی والا حمام کیا ہوتا ہے؟ روشن ہوتا ہے۔ ایندھن ہی نہیں ہوگا تو پھر تقوی والا حمام کہاں سے روشن ہوگا؟ یہ دیوار ہے، دیوار گناہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو دیوار کو جیسے تقوی والا مقام نصیب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی تقوی والا مقام نصیب ہوتا۔ اور گزشتہ جمعے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس میں یہ تقاضا جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو تقوی کا اتنا ہی اعلیٰ مقام نصیب ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام نے چونکہ یہ تقاضا 4000 انسانوں کے برابر ہے، ایک نبی میں 4000 انسانوں کی کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے، نیکی کی بھی، گناہ کی بھی، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، سوچنے کی بھی، سمجھنے کی، ساری طاقتیں۔ تو جب وہ گناہ سے بچتے ہیں تو ان کو جو تقوی والا مقام نصیب ہوتا ہے، عام آدمی کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں جوانی کا جو تقویٰ ہے نا وہ بڑھاپے کے تقوی سے کیا ہے بڑا ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو ساری طاقتیں کیا ہو جاتی ہیں ڈھیلی کمزور, تو گناہوں کے تقاضے بھی سست پڑ جاتے ہیں, ماند پڑ جاتے ہیں. اور جوانی میں سارے تقاضے اور ساری طاقتیں کیا ہوتی ہیں شباب پر ہوتی ہیں. اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا اصل ہے کمال. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کی خصلت. وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو جو بھیڑیا ہے نا, جو ساری زندگی بکریوں کو شکار کر کے کھاتا رہا ہے, چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے کھاتا رہا ہے, بڑھاپے میں آ کر کے پرہیزگار ہو جاتا. کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی, منہ میں دانت نہیں ہوتے, پیٹ میں ہاتھ نہیں ہوتے. اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب کہتا ہے میں اللہ سے کیا کرتا ہوں. لیکن بہرحال ہم بوڑھوں کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے کیا ہے تیار. اس عمر میں بھی بعض بوڑھے مسجد میں نہیں آتے, نہیں ان پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں بھی صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر واپس آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بھولا ہوا نہیں کہتے. اور یہ بڑھاپا زندگی کی کیا ہے بھائی, شام ہو چکی ہے, رات ہونے کی انتظار. تو ہم بوڑھوں کو بھی بہرحال خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. اس بڑھاپے میں بھی اگر ان کو آنے کا موقع مل جائے اور اللہ پاک توفیق دے دے تو وہ اس کو غنیمت سمجھیں اور اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ دنیا کے بھی مزے اڑا دیے اور اب وقت قریب ہے. اللہ پاک نے تلافی کی توفیق بھی دے دی ہے, آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے کیا دے دیے. تو میں ویسے فرق بیان کر رہا ہوں کہ جوانی کے تقوی میں اور بڑھاپے کے تقوی میں یہ فرق ہے. ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ان 7 قسم کے آدمیوں میں فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت اور فرما برداری میں گزارا. اپنے آپ کو سنبھال کر کے اس نے جوانی گزاری ہے. ایسے نوجوان کو بھی قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ کیا کریں گے عطا فرمائیں. بہرحال بوڑھوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, وہ بھی ضرور تشریف لائے کریں. ہماری مسجد آباد ہی کس سے ہے بھائی, بوڑھوں سے, ریٹائر لوگوں سے, بوڑھوں سے. گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا تو چلو مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ پاک کو اثر میں آتے ہیں. بعض بوڑھے ایسے جو عشاء پہ جاتے ہیں. تو مضمون یہ بیان ہو رہا ہے گناہ چھڑانے کے نسخے. پہلا نسخہ بیان ہوا ہے قرآن پاک کی تلاوت, اس کی تفصیلات آپ نے سنی. دوسرا نسخہ بیان ہوا اقامت صلاۃ, نماز ٹھیک طریقے سے جیسے پڑھنے کا حق ہے ایسے ادا کرنا. باقی اگر جو آدمی صحیح معنوں میں نماز پڑھے گناہ اسے چھوٹ جائے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز سے گناہ نہیں چھوٹ گئے تو پھر سمجھے نماز میں فرق ہے. 2 نمبر نماز. تیسرا نسخہ بیان ہو رہا ہے. تیسرا نسخہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر ساری چیزوں سے کیا ہے بڑا. اس پر یہ عرض کیا تھا کہ اس میں مقصود ہے ذکر کی کثرت. ذکر کی ایسی کثرت ہو کہ بندے کو احسان والا مقام اور احسانی کیفیت نصیب ہو.
دل دماغ پر ہر وقت یہ بات چھائی رہے، اللہ پاک مجھے کیا کر رہے دیکھ رہے، اللہ پاک سن رہے، اللہ پاک جان رہے ہیں، اور اللہ پاک یہاں میرے پاس موجود ہے۔ یہ احسان والی جو کیفیت ہے نا، یہ ذکر کی کثرت سے جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس بندے سے گناہ چھوڑنے چھوٹ جاتے ہیں، گناہوں کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ اب ذکر کی کثرت کیسے ہو، یہ موضوع شروع ہے۔ ذکر کی کثرت کی ایک صورت، کئی صورتیں، ایک صورت گزشتہ جمعے عرض کی تھی، اور وہ صورت یہ ہے کہ ادعیہ مسنونہ، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی، مختلف کاموں کی ایسی پیاری پیاری دعائیں سکھلائی، ایسی جامع دعائیں سکھلائی ہیں کہ اگر ان دعاؤں کا بندہ اہتمام کر لے تو ایک تو زندگی میں چین سکون اطمینان آ جائے، جو کبھی کہتے ہیں کبھی اثرات کا چکر ہے، کبھی بیماریوں کا چکر ہے، کبھی جنات شیاطین کا چکر ہے، یہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا۔ کبھی حادثہ ہو گیا، آفات آ گئی، یہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بندہ کیا کرے، اہتمام کرے، تو انشاءاللہ یہ سارے اثرات کے، آفات کے، حادثات کے چکروں سے بندے کی جان چھوٹی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھے جو حضور نے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو غیب سے آواز آتی ہے، بھئی تیری حفاظت کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا۔ اس طرح اور بھی دعائیں ہیں، تو دعاؤں کی کتابیں ملتی ہیں بزرگوں کی لکھی ہوئی، وہ کتابیں لے لے اور ایک ایک دعا یاد کرنی شروع کر، ایک ایک دعا جب وہ عمل میں آ جائے گی تو پھر عادت پڑ جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کی، گھر سے جب نکلتے ہیں تو منہ پر وہ دعا آ جاتی ہے، نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، کہ گھر سے جب نکلتے ہیں اس میں بھی اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، ایسا اہتمام۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، کان یذکر اللہ علی کل احیان، ایسی آپ کی دعائیں تھیں کہ لگتا ایسا تھا کہ ہر وقت اللہ ہی کو کیا کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ آج مجھے کوئی تکلیف ہے، کل سے بلکہ زور سے تکلیف ہے، آج مسجد میں لیٹ آیا ہوں، مسئلہ بڑھ گیا، آپ دعا بھی فرمائے سارے۔ وہ دعاؤں کی وجہ سے لگتا ایسا تھا کہ ہر وقت اللہ ہی کو کیا کر رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان۔ دوسری جو صورت ہے ذکر کی کثرت کی، یہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مسنون دعائیں، اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کی ایک کتاب مرتب فرمائی ہے مناجات مقبول کے نام سے، نام بھی بڑا پیارا، مناجات مقبول۔ ایسی بندے کی اللہ پاک سے عرض اور معروضات جو قبول ہی قبول ہے۔ اس میں کچھ دعائیں تو قرآن کی دعائیں، بھائی قرآن کی جو دعائیں وہ تو شاہی مضمون ہے۔ اس کی مثال بزرگوں نے لکھی ہے، ایک آدمی کو بادشاہ نوازنا چاہتا اور اس کو کہتا ہے کہ یہ درخواست، اس مضمون کی درخواست لکھ کے لے آئے، مضمون بھی خود بتا رہا، تو اگر کہنے کا ارادہ نہ ہوتا ایسا کیوں کہتا کہ درخواست لکھ کے لے آؤ؟
اور یہ مضمون لکھ کے لیا دینا چاہتا ہے کہ قرآن کی جو دعائیں وہ تو بھائی کیا ہے شاہی مضمون ہے. وہ مناجات مقبول میں وہ ساری دعائیں تقریباً، اور دوسری جو دعائیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، اور آپ کی دعائیں بھی وہی کے ذریعے آپ کو سکھلائی گئی. اس لیے مناجات مقبول روزانہ پڑھنے کا کیا کریں، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی. ایک دعا مجھے یاد آ گئی ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی پیاری دعا. اے اللہ تیرے محبوب نے تجھ سے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ان ساری بھلائیوں کا میں تجھ سے کیا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنے شرور سے، آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے تیرے محبوب نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ان سارے شرور سے پناہ چاہتا ہوں. ایسی جامع دعا ہے. تو وہی مناجات مقبول ہر مسلمان اپنی زندگی کا کیا کرے حصہ بنا. اس کی 7 منزلیں ہیں. ہفتے والے دن سے شروع ہو کر جمعے والے دن وہ منازل ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. پڑھنا بھی آسان اور ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں. بہرحال ایک تو بھائی مسنون دعاؤں کا کیا کریں، اہتمام کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ کتاب خرید لیں دعاؤں کی، ایک ایک دعا یاد کر دیں، اور اگر یاد نہیں ہوتی تو کتاب دیکھ کر کے پڑھنے کا معمول بنا لیں. جب باقی بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور موقع کے اوپر پھر دعا یاد آ جاتی ہے بندے. دوسری چیز آج عرض کرنی تھی، دوسری چیز ہے معمولات یومیہ. معمولات یومیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزانہ کے کچھ ذکر اذکار کے معمولات بنائیں. فرائض واجبات کا، گناہوں سے بچنے کا یہ اہتمام تو بہرحال کرنا ہی کرنا ہے. نفلی اعمال میں سے کچھ اپنے معمولات مقرر کریں. مثلا ایک تو نوافل کا معمول بنائیں، اوابین کے نفل پڑھنے، تہجد کے نفل پڑھنے، اشراق کے پڑھنے، بھائی چاشت کے پڑھنے، عصر سے پہلے والی سنتیں ادا کرنی ہے، عشاء سے پہلے والی سنتیں ادا کرنی ہے، رات کو وطروں سے پہلے کچھ نوافل پڑھنے ہیں، وطروں کی بعد بھی 2 نفل پڑھنے ہیں. یہ نوافل کا معمول ایک مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں نوافل کا معمول نہ ہو، وہ کیسا مسلمان. اور دوسرا تلاوت قرآن کا کچھ معمول ہو. روزانہ قرآن کھلے بھائی، ایسا نہیں کہ ریشمی غلاف میں بند کر کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے اور سالہ تک قرآن کھلتا ہی نہیں. ایسا مسلمان ہے جو روزانہ قرآن کی زیارت نہیں کرتا. قرآن کی تلاوت کا کیا ہو، روزانہ کا معمول. ہمارے ایک بزرگ سے انہوں نے عجیب واقعہ سنایا. ایک بزرگ کو الہام ہوا، فلاں گاؤں میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ پڑھو. یہ اس گاؤں میں پہنچے تو ایسا کوئی غیر معروف آدمی بیچارہ فوت ہوا تھا جس کو گاؤں والے جانتی نہیں. کونے کھانچے میں کسی غیر آباد محلے میں ایک عام سے آدمی کا کیا ہوا تھا،
انتقال ہوا تھا. بہرحال یہ تلاش کرتے کرتے فوتگی کہاں ہوئی ہے وہاں پہنچ گئے. اس کے جنازے میں کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. پھر وہی ٹھہر گئے تحقیق کر کے جاؤ. اس کے گھر والوں سے تحقیق کی کہ اس کا کوئی خاص عمل بتلاؤ. تو گھر والوں نے بتایا بس ان پڑھ سا مسلمان تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, نماز روزے کا پابند تھا, اور صبح نماز پڑھ کے آتا قرآن کھول لیتا اور روتا, کہتا یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام, یہ میرے رب کا کلام, افسوس کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ان نے کہا بس جو قرآن کی محبت ہے نا یہ اس کا ایک خاص عمل ہے, اور اسی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بھائی قرآن پاک کی تلاوت کا کیا ہو مستقل معمول ہے. ایک تو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول. سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ پاک کی طرف سے ان کی کفایت کر دی جاتی ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو صبح اٹھتا ہے سورہ یاسین نہیں پڑھتا, سارا دن ٹکرے مار رہا ہے دکان پر, کاروبار میں, فیکٹری میں, کارخانے میں, ملازمت کی جگہ پر, دفتر میں, اور سورہ یاسین پڑھی نہیں ہے, برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے صبح سورہ یاسین شریف پڑھنے کا کیا ہو, تلاوت قرآن کے علاوہ مستقل معمول ہو بھائی. اور رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول ہو, سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہو بھائی. سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کی ایک سورت ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات. وہ کیسا مسلمان ہے بھائی, مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے, اور سورہ یاسین نہیں پڑھتا, رات کو سورہ واقعہ نہیں پڑھتا, سورہ ملک نہیں پڑھتا, سورہ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھتا بھائی. یہ صورتیں تو وہ ہے بھائی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ ساری صورتیں کام آئیں گی. قرآن کی تلاوت کام آئے گی, یہ صورتیں کام آئیں گی. روایات میں آتا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن پاک ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. گھر والے کفن دفن میں مشغول ہوتے ہیں, جب اس کو کفن پہ لاتے ہیں تو وہ خوبصورت نوجوان اس کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے. اس کو کوئی کائنات کی طاقت جدا نہیں کر سکتی, وہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا, اس کے ساتھ دفن ہوتا ہے. منکر نکیر جب سوالات کے لیے پہنچتے ہیں وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں وہاں سے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا. تم سوالات اپنے کرو, اور میت کو تسلی دیتا ہے کہ بس ان کو سوالات کرنے دو, ان کے سوالات کے بعد پھر تو یہ کوئی غم نہیں. اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والا, سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے والا قبر کے عذاب سے, جزا و سزا سے محفوظ ہوتا ہے. تو بھائی ایک تو نوافل کا معمول بناؤ, اور دوسرا یہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی تلاوت کا مستقل معمول ہو, اور ان صورتوں کے پڑھنے کا مستقل کیا ہو معمول. اور کچھ تسبیحات لا الہ کی, استغفار کی, لا حول کی, تیسرے کلمے کی, درود شریف کی تسبیحات, ان کا کیا ہو بھائی. جیسے ناشتے کا معمول ہے نا بھائی, ناشتے میں صبح کیا کھانا, ٹائم سا ناشتہ کرنا ہے, ناشتہ بادشاہوں والا, دوپہر کا کھانا نوابوں والا, اور کیا کہتے ہیں رات کا کھانا فقیروں والا. ناشتہ ایسا ٹائٹ کرتے ہیں کہ دن بھر میں وہ جو توانائی ہے وہ میسر ہو, اور دوپہر کا کھانا ایسا ٹائٹ نوابوں والا کھاتے ہیں, اور شام کا فقیروں والا. تو بھائی یہ سارا جسم کی غذا ہے, تو روح کی بھی تو کوئی غذا ہے. یہ جتنے معمولات ہیں نوافل کے, تلاوت کے,
ذکر اذکار کے تسبیحات کو، یہ ساری روح کی کیا ہے غذا ہے۔ اب روح کو صبح ناشتہ ہی نہیں کروایا، وہ فرض فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، اشراق ہی نہیں پڑھے ہیں، تلاوت ہی نہیں کی ہے، سورہ یاسین ہی نہیں پڑھی ہے، تسبیحات ہی نہیں پڑھی ہیں، تو روح بیچارہ بھوکا ہے، جسم رجا ہوا ہے، بالکل سیر ہے، ٹائم ناشتہ کیا مکھن ملائی سے، مربع بھی کھایا، پراٹھا بھی کھایا، انڈا بھی کھایا، جسم سیر ہے، اور روح بیچارہ کیا ہے، مردہ سا، بھوکا سا، کمزور سا، اس میں جان ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو شیطان دبا لیتا ہے، نفس بھی اس کو کیا کرتا ہے، دبا لیتا ہے۔ پھر دوپہر کو بھی کچھ ذکر اذکار نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی اس کو نہیں کھلایا، اور رات کو بھی تسبیحات کا اہتمام نہیں کیا، رات کا کھانا بھی روح کو نہیں کھلایا۔ روح تو بس ایک دن بھوکا رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ روح کیا ہو جائے گا، مر جائے گا، جب نڈھال ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، نحیف ہو جائے گا، ایسے روح کو شیطان اور نفس دونوں کیا کریں گے بھائی، قابو کر، کب تک وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے یہ جو معمولات یومیہ ہے نا، ان کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ ابھی کچھ بات باقی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی بات آئندہ جمعے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، اور ذکر کی کثرت کی اور بھی کئی صورتیں وہ ساری انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جتنا آپ نے سنا ہے اتنے پر تو ابھی سے اور شروع کر، کسی سے میں کسی نے